آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 باتوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، غیر مسلم کو دیوالی کی مبارکباد دینا یا اس کی مبارکباد کا جواب دینا کیسا ہے۔ نمبر 2، دیوالی کی مٹھائی لینا اور مٹھائی کھانا یا دیوالی کا کوئی اور تحفہ اور گفٹ لینا کیسا ہے۔ نمبر 3، غیر مسلموں سے کس حد تک تعلق رکھنے کی شریعت اجازت دیتی ہے اور کہاں تک تعلق رکھنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو ان تینوں چیزوں کے اوپر آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں ہم دیوالی یا کسی اور غیر مسلم کے مذہب کی مبارکباد دینے کے اوپر۔ یاد رکھیے، غیر مسلم کے کسی بھی مذہب کی مبارکباد دینا جائز نہیں ہے، چاہے وہ دیوالی ہو، چاہے ہولی ہو، کوئی بھی تہوار ہو، کسی بھی غیر مسلم کو اس کے تہوار کی مبارکباد دینا یا مبارکباد کا جواب دینا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر مسلموں کے تہوار کفریہ اور شرکیہ عقائد پر مبنی ہوتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے کفریہ اور شرکیہ عمل سے برات اور لا تعلقی کا اظہار ضروری ہے۔ جب آپ کسی غیر مسلم کو اس کے تہوار کی مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے تہوار میں کفریہ اور شرکیہ عمل ہوتا ہے تو گویا آپ اس عمل کی تائید کر رہے ہوتے ہیں، گویا آپ اس عمل پر راضی ہوتے ہیں، اور کفر کرنا یا کفریہ عمل کی تائید کرنا یا کفریہ عمل پر راضی ہونا یہ بھی کفر کے اندر شامل ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو کسی بھی غیر مسلموں کے تہوار میں مبارکباد دینے سے بچنا چاہیے۔ رہی یہ بات، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم مبارکباد نہیں دیتے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ خفا ہو جائیں گے۔ ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کو راضی نہیں کیا جائے گا، اللہ کی نافرمانی کر کے مخلوق کو راضی نہیں کیا جائے گا۔ جہاں تک ہماری شریعت اجازت دے رہی ہے ہم وہاں تک عمل کریں گے، اس سے زیادہ ہم عمل نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے، اس سلسلے میں آپ کو اپنے آپ کو کٹر مسلمان بنانا ضروری ہے۔ کٹر مسلمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کے جا کر کے سر پھوڑ دیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے عقائد پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا ہے، آپ کو اپنے عقائد پر کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ جہاں تک اور جتنا غیر مسلموں کے ساتھ تعلق رکھنے کی آپ کی شریعت آپ کو اجازت دے رہی ہے وہاں تک آپ کو تعلق رکھنا ہے، اس سے زیادہ آپ کو تعلق نہیں رکھنا ہے۔ رہی بات دیوالی کی یا کسی اور تہوار کے موقع کی مٹھائی کھانے کی، تو یاد رکھیے کہ اگر وہ مٹھائی پوجا کے اندر استعمال نہیں ہوئی، اگر وہ مٹھائی بطور پرساد کے آپ کو نہیں دی جا رہی ہے اور اس مٹھائی کے اندر کسی ناپاک چیز کی آمیزش بھی نہیں ہے، کوئی ناپاک چیز بھی ملی ہوئی نہیں ہے، گائے وغیرہ کا پیشاب اس کے اندر نہیں ملایا گیا ہے، اگر ایسی مٹھائی ہے تو یہ مٹھائی لینے کی اگرچہ گنجائش اور اجازت ہے، لیکن پھر بھی آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح کی مٹھائی نہ لیں، کیونکہ اس طرح کی مٹھائی لینے سے ایک درجے میں کہیں نہ کہیں ان کے تہوار کی تائید ہو رہی ہوتی ہے۔ تو دیوالی وغیرہ کی یا کسی اور تہوار کی مٹھائی لینا اگرچہ جائز ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح کی مٹھائی نہ لیں۔ اور اگر دیوالی کے موقع پر کسی اور موقع پر، دیوالی کے علاوہ کسی اور موقع پر آپ کو مٹھائی دی جا رہی ہے، کوئی بچہ پیدا ہوا ان کے یہاں اس خوشی میں دے رہے ہیں، یا شادی بیاہ کے موقع پر آپ کو مٹھائی دے رہے ہیں، تو آپ بالاتفاق اس مٹھائی کو لے سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی حکم دیوالی کے تحفے کا بھی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بچنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں بچ رہے ہیں، لے رہے ہیں کسی مجبوری کے تحت، تو لینے کی اجازت اور گنجائش ہے، آپ لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ بات سن کر آپ کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ گویا شریعت نے غیر مسلموں سے تعلق رکھنے سے بالکل منع کر دیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، شریعت غیر مسلموں سے بالکل تعلق رکھنے سے منع نہیں کرتی ہے، بلکہ شریعت نے ایک ریڈ لائن کھینچ دی ہے کہ اس ریڈ لائن سے آپ آگے نہیں جا سکتے۔ وہ ریڈ لائن کیا ہے؟ وہ ہے مذہبی معاملہ، یعنی آپ غیر مسلموں کے کسی بھی مذہبی معاملے کے اندر شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ مذہبی معاملے کے علاوہ دیگر امور میں آپ شرکت کر سکتے ہیں، شادی بیاہ کے اندر شرکت کر سکتے ہیں، آپ کوئی اگر ویسی دعوت کرنے چاہ رہے ہیں اس کے اندر شرکت کر سکتے ہیں، لیکن مذہبی معاملہ ہولی دیوالی کے اندر آپ شرکت نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر آپ کے کسی پڑوسی یا آپ کے کسی عزیز غیر مسلم کا انتقال ہو گیا، تو شریعت اس بات سے منع نہیں کرتی کہ آپ اس کے پاس نہ جاؤ،
آپ تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں، آپ جاؤ اور اس کو جا کر کے تسلی دو، بالکل دے سکتے ہیں، شریعت اس سے کوئی منع نہیں کرتی۔ لیکن اگر آپ اس کے جنازے کے پیچھے، اس کی ارتھی کے پیچھے شمشان گھاٹ تک جا رہے ہیں اور اس کے جلانے میں شریک ہو رہے ہیں، اس سے شریعت منع کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جلانا ان کا مذہبی معاملہ ہے، تو مذہبی معاملے میں شرکت کرنے سے شریعت منع کرتی ہے۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ تعلق رکھنے کی جو حد ہے، وہ حد یہ ہے کہ ان کے مذہبی معاملے میں شریک نہیں ہویا جائے گا، مذہبی معاملے کے علاوہ آپ ان سے تعلق رکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، دو قوموں کے درمیان یا دو افراد کے درمیان تعلق ہونے کے مختلف درجات ہو سکتے ہیں۔ ہم دو درجوں کے اوپر بات کریں گے۔ پہلی چیز ہے، آپ اس سے دلی محبت رکھ رہے ہیں، آپ اس سے دلی تعلق رکھ رہے ہیں، تو شریعت کافر، غیر مسلم یا دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے دلی محبت سے منع کرتی ہے کہ آپ ان سے دلی تعلق نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ گہری دوستی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے صاف کہہ دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، کہ ایمان والو، میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ کہ تم ان کو دوستی کا پیغام بھیجو۔ قرآن نے صاف منع کر دیا کہ جو مسلمان نہیں ہے ان سے آپ دلی محبت نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ ایمان والو، یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو، وہ ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہے، اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مسلمان کو چھوڑ کر کے کافر سے دوستی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی ان آیات اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کے علاوہ کسی غیر مسلم یا دوسرے مذہب کے ماننے والے سے دلی محبت اور دلی تعلق نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ ہاں، ویسے معاملات آپ کر سکتے ہیں، جیسے ان کے ساتھ تجارت وغیرہ کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، اور دیگر معاملات کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم پریشان ہے تو ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ سکتے ہیں، آپ ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طریقے سے یہ معاملات جو دلی تعلق تک نہیں پہنچ رہے ہیں، وہ تعلق آپ کافر سے یا دوسرے غیر مسلموں سے آپ رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، دلی تعلق نہیں رکھیں گے، اسی طریقے سے ان کے مذہبی امور کے اندر آپ شرکت نہیں کریں گے۔